سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ ایران مذاکرات اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر پاکستان کا اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ دونوں ہی دورے بہت اہم ہیں کیونکہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کہا جا رہا ہے اگلے ہفتے ہونا ہے، اور اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اگر ایرانی صدر پاکستان آئے تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی پاکستان کے معروف جو نام ہیں وہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ جناب ایسا ہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چائنا بھی کنفرم ہے کہ انہوں نے وہاں بھی جانا ہے، لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جب وہ ڈیل آف سینچری یعنی کہ اس ڈیل کی بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کی 47 سالہ دشمنی آپس میں، پھر 40 دن سے زیادہ جنگ جاری رہی، پھر 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات، اب بہت زیادہ قریب کہا جاتا ہے۔ جیڈی وینس نے آج بھی کہا کہ بہت زیادہ قریب ہم پہنچ چکے ہیں اور لگتا ہے کہ مذاکرات کے بعد یہ تمام چیزیں طے کر لی جائیں گی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی میں چائنا بھی جاؤں گا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ شمالی کوریا سے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی ڈیل یا بات چیت ہو جائے تاکہ اس خطے میں جب وہ آ رہے ہیں تو ان تمام مسائل کو نپٹا کر جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دورہ فیلڈ مارشل کا ایران کا اور وزیر اعظم کا سعودی عربیہ کا ان اہم مواقعوں پر اب کیا خطے میں ہونے جا رہا ہے، ان دونوں کا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زہری صاحب، سینئر تجزیہ ہیں، دانش ہیں، بہت شکریہ سر۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان خبروں کو آپ کہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عربیہ میں ہیں، فیلڈ مارشل پاکستان کے ایران میں ہیں، اور ٹرمپ کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں اگلے ہفتے؟ علی، اگر یہ ڈیل آف سینچری ہوئی تو یہ پاکستان کی بھی ڈیل آف ہسٹری ہوگی۔ پاکستان بھی اپنا قد اتنا بڑھا لے گا اس ڈیل کے بعد کہ دنیا کے بڑے اہم ممالک میں شمار اس کا ہونا لگے گا۔ اگر ہم پس منظر میں جائیں اس جنگ کے، جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور کر کے اگلے مڈ ٹرم الیکشن میں جانا چاہتا تھا، وہ اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر پایا، اور جس طریقے سے اس کی یورپ میں اور ایشیا میں اور اپنے ملک میں اس کو جو اس کی شہرت کو دھچکا لگا، اس کو اب اس نے صحیح کرنا ہے، اور صحیح کرنے کے لیے وہ اب ڈیل آف سینچری کرنا چاہ رہا ہے۔ اپنے اس سے پیچھے ہٹائے، جو ان کا وہ تھا اس سے پیچھے ہٹائے، اور اب یہ ڈیل کرنے کے لیے ایران سے زیادہ، بھائی میڈیا میں تو بول رہا ہے ایران بڑا بے چین ہے کرنے کے لیے، لیکن بظاہر دنیا سمجھتی ہے، ڈپلومیٹک دنیا سمجھتی ہے کہ اس وقت امریکہ بہت بے چین ہے، اور اس کا بہت بڑا دار و مدار پاکستان پہ ہے، اور پاکستان کا خود کا بھی اس ڈیل پہ بڑا کچھ اسٹیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا آرمی چیف وزیر داخلہ کے ساتھ ایران اچانک پہنچا، بالکل غیر متوقع طور پہ، ایک حیران کن کرنے والی بات دنیا کو۔ دوسری طرف ہمارے وزیر داخلہ بھی، ہاں وزیر داخلہ بھی، دوسری طرف وزیر اعظم جو ہے وہ اہم پیغام لے کے سعودی عربیہ کے۔ تیسری طرف چائنا سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ یہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ کوئی ایک اور آدمی چائنا چلا جائے گا، ان میں سے کوئی ایک اس کے بعد چائنا جائے گا، کیونکہ چائنا بھی اس بات چیت کا ایک مین اسٹیک ہولڈر ہے، جس پہ کہ اعتماد ایران کو بھی ہے، اور مذاکرات میں ان کا بھی رول ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو میرے اپنی جو تجزیہ ہے، ہفتے کو یا اتوار کو یہ ڈیل سائن ہو جائے گی، اور پہلے سے نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ نے کہا کہ شاید اس میں ٹرمپ آئیں اور ایرانی صدر آئیں، تو یہ بھی ممکن ہے، اور اگر یہ ہوا تو اس سے اور بھی زیادہ پاکستان کے ان کو فائدہ حاصل ہوگا اور چیزیں ہوں گی۔ اور یہ اگر پاکستان آئے تو بہت لازمی بات ہے وہ چائنا بھی جائیں گے، کیونکہ چائنا دور آلریڈی شیڈول ہے، لیکن جنگ کی صورت میں چائنا نے ایک بیان دیا تھا کہ جنگ کی صورت میں صورتحال میں یہ دورے نہیں ہوتے، تو وہ جنگ جب ادھر سے سائن کریں گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس کے نیکسٹ ڈے ادھر چلے جائیں، اور پھر جو ان کی ڈیلیں ہوں گی بڑی، وہ اور بڑی ڈیلیں ہوں گی۔ دونوں سپر پاور ہیں جی، دونوں طاقتیں بڑی، دونوں صورتوں میں بھی پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایران پہ سے پابندیاں جو ہٹیں گی، اس سے پاکستان کی جو اصل پرابلم ہے توانائی کی، گیس کی اور پیٹرولیم کی، وہ بڑی حد تک دور ہو جائیں گی، اور یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا۔ اور ایران جو کہ دنیا میں چوتھا پانچواں بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اور امریکہ بھی آپ دیکھیں اگر ماضی میں چلے جائیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے پیٹرول کی پرائس کم سے کم ہو، تو جب ایران پیٹرول پروڈیوس کرے گا اور وہ بیچے گا سستے میں، تو اور جتنی زیادہ ہوں گے اتنی کم ہوگی، تو اس کی اس طریقے سے بھی اس کی ایک طریقے سے خواہش پوری ہوگی، کیونکہ تیل کی پرائسز جتنی اوپر ہوں گی اتنا ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں، اس ہفتے کے اختتام تک، کوئی ایسی ڈیل جسے ڈیل آف سینچری ہم کہہ سکیں وہ ہونے جا رہی ہے۔
نہیں تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر چونکہ پاکستان یو اے کو واپس کیے ہیں پاکستان نے 2.5 ارب روپے 3.5 ارب روپے، اور اب چونکہ سعودی عربیہ نے کہا ہے جی پاکستان کو اگر اس طرح اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے ہیں ہم بھی دینے کو تیار ہیں، پھر وزیر اعظم کا وہاں جانا، دیکھیے تہران جو گئے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل وہ تو ظاہر مذاکرات کے حوالے سے گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی سعودیہ کا جو دورہ ہے وہ اسی لیے بھی اہم ہے کہ شاید یہ جو بات کر رہے ہیں ہم جنگ کے حوالے سے، اس میں بھی سعودیوں کو اعتماد میں لینا ہے، کیونکہ لبنان کے حوالے سے بڑی اہم صورتحال درپیش ہے، اسرائیل کا خطرہ بدستور موجود ہے، پھر پلٹ کر ایران کا جہاں جہاں بیسس موجود ہے امریکہ کا وار کرنا، ان تمام چیزوں کو بھی وہاں طے کیا جائے گا؟ جی یہ خالی 3-4 ارب کی ڈالر کی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ ہی جائیں گے، سو نے بول ہی دیا ہے، اور بہت اچھا یہ ہوگا، پہلے تو ہم یو اے کو 6% دے رہے تھے، یہ خالی ہمیں سیف ڈپازٹ کے لیے دیں گے، اور قطر بھی ہمیں اتنا ہی اماؤنٹ دے رہا ہے، وہ بھی وداؤٹ انٹرسٹ دے رہا ہے، تو ایک طریقے سے پاکستان کے وہ پیسے تو اترے 6% سے بھی پاکستان کیا، اور اب یو اے نے بھی 15 بدلا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ پیسے آپ کے ہی ہیں، آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اب پاکستان میرے خیال میں نہیں لے گا، اس طرف تو نہیں جائے گا، ظاہر جس طرح انہوں نے مانگے ہیں اب وہ پھر دوسری طرف جائے گا، آپ دیکھیے گا اگلے جنگ ختم ہونے کے بعد پھر ایک الگ سیناری شروع ہوگا، پھر اس پیسے میں اور کچھ زیادہ اضافہ ہو کے پاکستان کو ایسے ہی ملیں گے۔ بہرحال تو سعودی عرب میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج آلریڈی پوزیشن سنبھال چکی ہے، ان کی سیکیورٹی کی باضابطہ طور پہ تقریباً ہمارے ذرائع کے مطابق 18,000 کے قریب فوجی ادھر موجود ہیں، اور جنگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ادھر سے امریکن بیس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، یہی قطر نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی خاتمہ کر کے وہ بھی پاکستان سے اس قسم کا کوئی معاہدہ کرے گا کہ اس پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور یہ بہت اچھا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ گلف کے اور ممالک بھی پاکستان کریں گے، اور پاکستان ایک نیٹو جیسی پوزیشن میں گلف میں آ جائے گا کہ وہ لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، اور یہ فری نہیں ہوتا، دیر از نتھنگ فری ان دی ورلڈ نا، اب تو اس کا بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، دوسری طرف انڈیا کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انڈیا تو ظاہر اس وقت تنہائی کا شکار ہے، بالکل تنہائی کا شکار ہو گیا، ایسا کارنر ہو جائے گا کہ پھر اس کو کہتے ہیں دہائیاں لگیں گی۔ یعنی دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے عالمی سطح پر اس میں پاکستان سب سے سر فہرست ہے، اگر کسی ملک کا بالکل نہیں پوچھا جا رہا، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی حیثیت دو کوڑی کی بھی نہیں ہے، وہ انڈیا ہے اس وقت، یعنی کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا دنیا میں کہ جناب اس نام کا بھی کوئی ملک ہے، اس نام کا بھی کوئی وزیر اعظم ہے نالائق، اور اس سے بھی کوئی بات چیت کر لی جائے یا پوچھ لیا جائے، بالکل نہیں ہے اس وقت پاکستان کا دنیا بھر میں اب ظاہر بات ہو رہی ہے، ایران کی بات ہوتی ہے، امریکہ کی ہوتی ہے، چائنا کی ہوتی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو وہ انڈیا کی نہیں ہو رہی، اسے اندازہ انڈیا والوں کو ہو جانا چاہیے کہ ان کی اہمیت اس دنیا میں اب کچھ بھی نہیں رہی۔